بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، تاریخ میں ایک ایسی عورت کا ذکر بھی ملتا ہے جسے خدا کے حکم سے دو زندگیاں عطا کی گئیں اور دو دفعہ ہی اسے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس پر موت طاری ہوئی تو وہ مومن تھی، لیکن جب اس پر دوسری دفعہ موت طاری ہوئی تو وہ کافر تھی۔ وہ عورت کون تھی اور اسے دو زندگیاں اور دو موتیں کیوں دی گئیں، اس کی تفصیل ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ وہ شخص اپنی بیوی پر بے حد فریفتہ تھا، مگر وہ عورت زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال کا صدمہ وہ شخص برداشت نہ کر سکا اور دل برداشتہ ہو کر اس کی قبر پر جا ڈیرا لگایا۔ وہ دن رات وہاں بیٹھا روتا رہتا، حتیٰ کہ اسے وہاں اتنا ہی عرصہ گزر گیا۔ اتفاق سے ایک دن اس طرف اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ نے اس اسرائیلی کو وہاں پریشان حال بیٹھے دیکھا تو اس سے سبب دریافت فرمایا۔ اسرائیلی نے واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ وہ عرض کرنے لگا، جی حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، باہر نکلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ کا کلمہ پڑھنے لگا۔ اسرائیلی شخص نے حبشی کو دیکھا تو عرض کرنے لگا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے حبشی کو حکم دیا، تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ حبشی ایک مرتبہ پھر مردہ ہو کر قبر میں لیٹ گیا اور اس کی قبر دوبارہ مٹی سے پر کر دی گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یکا یک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر وہ اسرائیلی شخص عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر چل دیا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کی بیوی نے رضامندی ظاہر کی اور یوں وہ اسرائیلی شخص اپنی دوبارہ زندہ ہونے والی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی بیوی کے سامنے سے ایک حسین و جمیل گھڑ سوار رئیس زادہ گزرا۔ عورت کی نگاہ جوں ہی اس رئیس زادہ پر پڑی تو اسے دیکھتے ہی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل اس کے قابو میں نہ رہا۔ اپنے سوتے ہوئے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور اس رئیس زادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رئیس زادے نے اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے عورت کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور اپنے محل لے گیا۔ دوسری طرف وہ اسرائیلی جب نیند سے بیدار ہوا تو بیوی کو غیر موجود دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا، اسے قدموں کے نشان مل گئے جن کا تعاقب کرتے ہوئے وہ بھی رئیس زادے کے محل میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے بیوی کی موت سے بھی زیادہ صدمہ برداشت کرنا پڑا، کیونکہ اس کی بیوی، جس کی جدائی میں وہ قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا اور جس کو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے زندہ کیا تھا، وہ رئیس زادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسرائیلی آگے بڑھا اور محل کے شہزادے سے کہنے لگا، یہ عورت جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، یہ میری بیوی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادہ کچھ کہتا، اس کی بیوی ہی کہنے لگی، میں تیری بیوی نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا تو مجھ سے میری لونڈی لینا چاہتا ہے؟ یہ کہہ کر شہزادے نے اسے محل سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی چلاتا رہا کہ یہ میری بیوی ہے اور میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے مرنے کے بعد دوبارہ
میرے لیے زندہ کیا ہے، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی اور اسے باہر نکال دیا گیا۔ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرف تشریف لے آئے۔ اسرائیلی نے آپ کو دیکھا تو ساتھ ہی روتے ہوئے عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، کیا یہ عورت میری وہ بیوی نہیں جسے آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ عورت تمہاری بیوی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا نبی اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے پھر جھوٹ اور مکر سے کام لیا اور کہنے لگی، خدا کی قسم، میں وہ نہیں ہوں۔ اس پر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر جو جان میں نے تجھے خدا کے حکم سے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت یک لخت مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی شخص جو اپنی بیوی کے غم میں اس کی قبر کے ساتھ چپک کر بیٹھا روتا رہتا تھا کہ دل میں قرار آ گیا اور کہنے لگا، میں اب کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میدانوں کی طرف نکل گیا اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی عبادت میں مصروف رہنے لگا، حتیٰ کہ اسی حالت پر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے، آمین۔ دوستو، بیان کردہ حکایت سے خدا کے پیغمبر کے اقرار و انکار کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی فقط رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور ان کے اسوہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہیں۔ بے شک یہی راہ نجات ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نیک لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔